बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جناب پیر صاحب ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب اس ادارے کے سرپرست جنہوں نے دعوت دی. مجھے موقع ملا کہ میں اس ادارے کو دیکھ سکوں. یقینی طور پہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ میرا لاء کالجز سے اکثر بطور وکیل جب میں تھا پڑھاتا رہا مختلف لاء کالجز میں یونیورسٹیز میں، ان سے بھی رابطہ رہا. جس وقت بہت پرانی بات ہے، کئی سال پرانی بات، جب پاکستان بار کونسل اس کے پیرامیٹرز طے کر رہی تھی کہ لاء کالجز کیسے ہونے چاہیے، ان کی کیا حدود و قیود ہونی چاہیے، تو جب یہ تعین ہو گیا کہ اس طرح اتنے کلاس رومز ہونے چاہیے، اس طرح کا آڈیٹوریم ہو، ایسی فیکلٹی ہو، تو مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب کی یہ رائے تھی تو کہ اس پہ تو کالجز بننا ذرا مشکل ہوگا یا شاید ہی کوئی بنا پائے. لیکن یہاں آج یہ کہوٹہ لاء کالج وزٹ کر کے بغیر مبالغے کے یہ بات بالکل میں بالکل یقین سے کہہ رہا ہوں، یہ سارا کچھ دیکھ کے اپنی آنکھوں سے، کہ یہ آپ کا ادارہ مثالی طور پہ پورے صوبے میں، پنجاب میں دیگر کالجز کے لیے مثالی طور پہ اس کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ اس طرح کا کالج بننا، اس طرح کی فیکلٹی رکھنا، اس طرح کا ادارہ چلانا مشکل ہوگا. اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے نیت یہ تھی کہ لاء کی تعلیم کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ اوپر جائے، وہ مینٹین ہو. اور ماشاءاللہ آپ جیسی قیادت، جوان، ٹیلنٹڈ، اور دعا ہے کہ یہ انشاءاللہ ادارہ ترقی بھی کرے گا اور ایسے ہی چلے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ جیسی قیادت میں اور آپ کی فیکلٹی کے دیگر جو ان کے تجربہ ہے اور جو ان کی صلاحیتیں ہیں وہ دیکھ کے مجھے یقین ہے اور امید ہے کہ یہ اسی طرح چلے گا، بلکہ زیادہ پھلے گا، پھولے گا اپنے اس میں. ایک ہی اصول ہے، بنیادی اصول، ہر ایک سکسیس کے پیچھے دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس ایکسیپٹ ہارڈ ورک. ہارڈ ورک اینڈ آؤٹ. آپ نیک نیتی سے کام کرے جائیں اور اس کا یہ ممکن نہیں ہے کہ نتیجہ نہ آئے. یہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ توقع کر رہے ہیں اس وقت نہ آئے، ذرا تاخیر سے آ جائے یا کسی اور انداز سے آ جائے، لیکن اس کا صلہ اور نتیجہ لازمی ملتا ہے. اور جس طرح یہ یہاں پر اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا اس ریموٹ علاقے میں، ریموٹ سماجی ترقی کے یا معاشی ترقی کے حساب سے کہہ رہا ہوں، ویسے کسی اور اعتبار سے نہیں، یعنی کہ یہ ادارہ پنڈی میں بھی بن سکتا تھا یا آبادی کے کسی اور ایسے مرکز میں کہ جہاں لوگ زیادہ آئیں اور کمرشل انداز سے اس میں زیادہ افادیت دیکھی جا سکتی تھی اسے. لیکن یہ سلیکٹ کرنا اس علاقے کے، یہ ایک مستقبل میں اس علاقے کا ایک نگینہ ہوگا. یہ تعلیمی ادارہ، یہاں سے جو لوگ پیدا ہوں گے وہ قانون کے علاوہ معاشرے میں کچھ نہیں ہے. معاشرہ جو چلتا ہے وہ اس کو چلانے والا قانون ہی ہے. یعنی گورننس کی تعریف از امپلیمنٹیشن آف لاء، نتھنگ ایلس، اور کچھ ہے ہی نہیں. اور وہ کب آئے گی؟ جب معاشرے میں قانون کا شعور ہوگا، اس کا اطلاق اور اس پہ چلنے کی آگہی ہوگی لوگوں میں. وہ کب آ سکتی ہے؟ کہ جب اس کو بتانے والے، سمجھنے والے لوگ ہوں گے. وہ وہی ہوں گے جو اس طرح کے اداروں سے نکلیں گے، کیونکہ یہاں پہ آپ لیڈرز پیدا کریں گے انشاءاللہ. ایک اکثر میں یہ کہتا ہوں اپنے لاء کے اسٹوڈنٹس کو کہ ایک لائر وہ واحد سوشل سائنسز میں ایک فیلڈ ہے کہ ایک اکلوتا شخص معاشرے میں وہ امپیکٹ ڈال سکتا ہے جو کئی جماعتیں شاید نہ ڈال سکیں. یعنی کہ آپ نے اگر کہیں یہ ایک لائر یہ سمجھتا ہے جو ریٹ جورسڈکشن ہے، اس کا مین مرکز ہی یہی ہے کہ گورنمنٹ کہاں کام صحیح نہیں کر رہی یا وہ نہیں کر رہی جو اسے کرنا چاہیے، یا کچھ کر رہی ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ یہ کیوں کر رہی ہے. یہ ساری جو آپ کو پتہ ہی ہے 199 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا جو ہے وہ یہی ساری باتیں بتاتا ہے. تو یہ ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ مطالبہ آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے، یا ہر سیاست کا یہ ایک زیادہ خوشنما پہلو نہیں ہے، لیکن اس میں لوگ احتجاج کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں. لیکن ایک وکیل وہ کردار ہے معاشرے میں جو صحیح قانون کے راستے سے جا کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے،
عدالت کے سامنے آئین رکھتا ہے کہ یہ حقوق ہیں، یہ اس ادارے کے یا اس شخص کے سرکار نے یہاں پامال کیے ہیں اور ان وجوہ پہ یہ پامال ہوئے ہیں، لہٰذا یہ صحیح ہونا چاہیے، اور عدالت وہ کرتی ہے۔ یہ سوشل سائنسز کا کوئی اور سبجیکٹ کے ماننے والا اتنا بڑا اثر نہیں ڈال سکتا معاشرے میں جتنا ایک وکیل ڈال سکتا ہے۔ یعنی کہ آپ اکانومسٹ ہیں یا کوئی اور کسی بھی کوئی یہ کسی اور سبجیکٹ کی اہانت مقصود نہیں ہے، لیکن جو معیار جو مرتبہ ایک وکیل کو معاشرے میں حاصل ہے، جو اس کے ہاتھ میں ایک طاقت ہے، وہ شاید اس کا ادراک وکیلوں کو بھی صحیح طرح نہیں ہوتا، تا وقت کہ وہ اس کو آزما لیں اور کئی سال اس میں پریکٹس میں لگے رہیں۔ لیکن آپ جیسا ادارہ جو ہے، یہ جب صحیح طور پہ یہ تعلیم دے گا جو اس کا صحیح مقصد ہے، تو یقیناً آپ اس طرح کے لوگ جو کہ معاشرے کو صحیح رخ پہ ڈال سکیں گے وہ پیدا کریں گے۔ وہ اس علاقے کے لیے بھی ایک خوشنما بات ہے، بلکہ پورے ملک کے لیے۔ وکیل تو کہیں پہ بھی کام کر سکتا ہے۔ ابھی ہم اسلام آباد میں سارے لائرز پریکٹس کریں گے، آپ کی فیکلٹی ساری اسلام آباد سے روز آتی ہے، یہ کم بات نہیں ہے کہ آپ نے وہاں سے بہت اچھے اذہان جمع کیے، بڑے تعلیم یافتہ فیکلٹی جمع کی، جو روزانہ اسلام آباد سے اتنی دور کا سفر طے کرنا، آنا اور جانا، یہ بھی اس سے بھی آپ کی ڈیڈیکیشن معلوم ہوتی ہے۔